سب سے پہلے تو مذہبی فساد اپنا جو یہ 2.5 سال ہوں گے، اس میں آپ لوگوں کو کافی زیادہ دکھ تکلیف اور یہ سب سہنا ہے۔ اسی طریقے سے جو پوری کی پوری آگے انڈیا میں جو یہ فضا پھیلے گی بہت خطرناک ہے، کئی معصوم لوگ جائیں گے اس جہالت کی بھینٹ میں۔ اس کے لیے جو ہمارے ادھر انڈین فیلوز ہیں جو دیکھ رہے ہیں وہ کوسچنز کریں کہ آپ کو پتہ ہے آگ لگنے کی ایونٹس بہت زیادہ ہونے ہیں، جہاز بھی اڑ رہے ہیں، چیزیں ہونی ہیں، تو اس میں کافی زیادہ کوئی دھماکے، کیونکہ فائر سائن میں مارس ہے نا، تو کافی زیادہ ٹربل ہے، خصوصاً آپ کا یہ ساؤتھ ایشیا جو ہے وہ بھی افیکٹو ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشل۔ ہمارے ساتھ موجود ہے مشہور و معروف اسٹرالوجر، اسلامک اسکالر محمد اسامہ علی، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ آج کا پروگرام انتہائی زبردست ہے، میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا شروع سے لے کے اینڈ تک آپ نے دیکھنا ہے پروگرام۔ اور کل 25 دسمبر 2025 گزری، اور جب میرے سامنے جو خبریں آئیں دیکھ کے دل ایسے سے دھک دھک تو ہوا کہ یہ کیا مطلب معاشرے میں ہو رہا ہے۔ اور اسامہ صاحب کی کیلکولیشن تھی کہ آپ دیکھیں گے معاشرے میں مذہبی جو فساد ہیں وہ بڑھیں گے، وہ طول پکڑیں گے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی چیزیں اب ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ پہلے آسٹریلیا میں واقعہ ہوا، اس کے بعد ساما صاحب نے جو پریڈکشن دی، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انڈیا میں رائے پور میں ہم نے واقعہ دیکھا کہ کرسچنوں کی اس طرح سے عزت کرسچن کمیونٹی کی نہیں کی گئی۔ وہ کیسے نہیں کی گئی کہ کیا ہوا کہ ہندو جو تھے انہوں نے جناب وہ پہنا ہوا منہ پہ اورنج کپڑا، میں ہندوؤں کو برا نہیں کہہ رہا، لیکن کچھ لوگ ان میں ایسے جو برے ہیں وہ اورنج کپڑا پہن کے کرسچن وہ مال توڑ پھوڑ رہے ہیں کرسمس کی چیزوں کو، اور مطلب کہ ایک مذہبی عزت نہیں ہے۔ آج اندازہ ہوتا ہے کہ قائد اعظم صاحب نے جو فیصلہ لیا تھا وہ ٹھیک لیا تھا، الگ ہونے کا، کہ سب کو ایک برابر پراپر جسے کہتے ہیں نا اپنے انصاف کے ساتھ لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں۔ پھر ایک اور واقعہ وہاں پر آیا کہ اورنج کپڑے پہن کے پھر ایک گنجا تھا جس نے تلک لگایا ہوا تھا، کہہ رہا بائبل کی اس نے بے حرمتی کی۔ اس نے کہا بائبل کیا ادھر نازل ہوئی تھی انڈیا میں؟ یہ اس گنجے کے ورڈز تھے، اور وہ جو فادر تھا وہ چپ کر کے کھڑا رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ مطلب ہر مذہب کی، ہم مسلم ہیں، ہم نے ہر مذہب کی رسپیکٹ کرنی ہے۔ یہ بڑا واقعہ ہوا، اسامہ صاحب نے مذہبی فساد بڑھا تھا، اور یہ کس حد تک بڑھیں گے آگے، اس پر بھی میں اسامہ صاحب سے بات کروں گا۔ دنیا بھر سے جو اس ٹائم کرسچن کمیونٹی ہے، مسلم ہے، سب اسامہ صاحب کو دیکھتے ہیں کیونکہ آپ حق کی بات کرتے ہیں اسامہ صاحب۔ اور ایتھسٹ پر بھی بات کریں گے، بہت زیادہ یہ معاشرے میں نا گندگی پھیل رہی ہے، ایتھسٹ بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور عجیب و غریب سوال کر رہے ہیں معاشرے کے اندر۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اچھا جو جواب ان کو اگر کوئی دے سکتا ہے نا ایتھسٹ کو، وہ محمد اسامہ علی صاحب ہے۔ یہ پروگرام اس لیے بہت ضروری ہے سننے کے لیے، ان کے سوال جو ہے کیا وہ ویلڈ ہے، کیا ویلڈ نہیں ہے، کیا ان کو سوال کرنا بھی چاہیے، یہ بھی اسامہ صاحب سے پوچھیں گے۔ اور دوسرا آپ نے ناظرین یو کے حوالے سے بھی دیکھا، اور رشیا جو ہے اس ٹائم پہ جو اپنا نیوکلیئر ایک جہاز تھا وہ بھی بارڈر پہ لے آیا۔ مطلب اس ٹائم حالات ہر طرف سے کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں نیٹو کے معاملے میں، جو ان کی پریڈکشن تھی اسامہ صاحب کی۔ اب آگے کیا ہونے والا ہے؟ افغانستان پاکستان کے معاملات بھی ڈسٹرب ہیں، تاجکستان اور افغانستان کی بھی لڑائی ہم دیکھ رہے ہیں، چائنا اور تائیوان کی بھی دیکھ رہے ہیں، جنگیں اسی طرح سے بڑھ رہی ہیں، جیسے جیسے ٹھنڈ آ رہی ہے اس طرح سے جنگ بھی بڑھ رہی ہے۔ موسم کی ہم نے تبدیلیاں دیکھی، سعودی عرب میں برف باری ہو رہی ہے، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ کیا واقعی قیامت بہت قریب ہے؟ کیا قیامت اگلے پوائنٹ پہ کھڑی ہے اور ہمیں نہیں پتا؟ آئیے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے تو مذہبی فساد اپنا جو یہ 2.5 سال ہوں گے، اس میں آپ لوگوں کو کافی زیادہ دکھ تکلیف اور یہ سب سہنا ہے، اور اس کی ریزن ہے یہ 2 سوال اکٹھے کر لیتے تو اکٹھے آنسر ہو جاتا۔ ایک یہ کرتے کہ مذہبی فساد کیوں ہوگا، اور دوسرا یہ کرتے کہ خدا کے وجود کا جو یہ انکار کرتے پھر ہیں ایتھیسٹ، اور یہ جو بھی ان کے کوسچنز ہیں وہ کٹھے دونوں کے اندر، دونوں ہی کی ایک ہی ریزن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے زمین پہ اصل نمائندے تک رسائی کا نہ ہونا۔ اگر کوئی مذہب، بے شک مسلم ہے، بے شک ہندو ہے، بے شک کرسچن ہے، جیوش ہے، جو مرضی ہے، زمین پہ بدامنی کا موجب بن رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو کنیکشن ہے وہ اللہ کے اصل نمائندے سے نہیں ہے۔ ڈیوائن کنیکٹیوٹی کا جو تار ہے آپس میں جو لنک ہے وہ نہیں ہے، بس سمپل۔ یہی مسئلہ ایتھیسٹ کا بھی ہے، وہ کیونکہ اس کا تار نہیں جڑا ہوا، وہ کچھ دیکھ نہیں رہا، وہ اندھا ہے، بہرا ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اور وہ ایک جاہل مادہ پرست ایک خودرو مشروم کی طرح اگا ہے، اور اس کو اس سے زیادہ کچھ سمجھ نہیں ہے۔ اس کی سمجھ صرف 1+1=2 تک کی ہے، اس کو 1 اور 1 11 کا نہیں پتا۔
اور اس کی زندگی، کیونکہ یہ خود ایک نحوست ہے، جہنم کا مال ہے، تو جہنم کے مال نے جہنم کے اسباب بنا کے اس دنیا کو جہنم میں ہی جانا ہے۔ اس زمین پہ بھی اس لیے قیامت آئے گی کہ ہم اس کو اٹریکٹ کریں گے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہوگی ہم پہ نافذ کردہ۔ ہم اس کا کھود ڈالیں گے پہاڑ، ہم اس کا بیلنس خراب کریں گے، ہم اس پہ اتنا ظلم و ستم کریں گے، ہم اس کی سارے نظام کے اندر انگلیاں کریں گے، ہم اس کو خود تباہ کریں گے۔ وہ ڈوم ڈے ہے، وہ قیامت ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پہ کوئی، وہ تو رحمان رحیم ہے۔ تو یہ کنسپٹ جن جاہلوں سے دین لیتے ہیں، ان جاہلوں کی وجہ سے یہ لوگ ایتھیسٹ ہو رہے ہیں، جس کو میں سب کو نہیں کہتا میری طرف سے بھاڑ میں جائیں، میں ایتھیسٹ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر کوئی ایتھیسٹ بالکل پوری دنیا میں کوئی کسی مذہب کا بندہ چاہے ہدایت حاصل کرنے کے لیے نیت اصلاح ہو، پروڈکٹیوٹی ہو، کچھ دیکھنا چاہتا ہو، عملاً چل کے دیکھنا چاہتا ہو، وہ آ جائے، موسٹ ویلکم۔ لیکن یہ سارے میرے منہ سے سنتے جہنم کا مال، اس میں ان کا کوئی وہ نہیں ہے، ان کی نصیب میں ہی نہیں ہوتا، یہ ایک بہت اعلیٰ عرفہ لیول ہے۔ اب آ جائیں کہ جو یہ میں نے بھی وہ ویڈیو دیکھی، اب دیکھیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیعت بھی کر رہا ہے، وہ حضرت مریم علیہ السلام کی بیعت بھی کر رہا ہے، وہ بائبل کی بیعت بھی کر رہا ہے۔ اب یہ صرف کرسچنز کا ایشو نہیں ہے، پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ مسلمان اگر یہ کوئی ویڈیو دیکھتے ہوئے یہ سوچ رہا ہے کہ یہ صرف کرسچنز کا ایشو ہے اور اس نے صرف کرسچنز کی بےزتی کی ہے یا اس پہ ہٹ کی ہے یا وہ پادری کو دیکھ کے، تو وہ غلط ہے۔ یہ تمام مسلمانوں کے لیے بھی اتنی ہی ضروری اس نے ان پہ حملہ کیا ہے، کیونکہ مسلمانوں کے لیے حضرت عیسیٰ بھی نبی خدا ہیں، آنے بھی ہیں، امام مہدی کے ساتھ آنے والے بھی ہیں، عقیدہ یہ موجود ہے، انتظار بھی ہو رہا ہے، بائبل کو بھی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، حضرت مریم علیہ السلام کو پاک بی بی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے خلق کیا، جیسے آدم کو خلق کیا بغیر باپ کے۔ آدم کو خلق نہیں کیا، دوسری دفعہ بھی کر سکتا ہے، اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ یہ جو اتنا ان سے بائیو کیمسٹری کے سوال کر رہا تھا ہندو، اس کو یہ نہیں پتا کہ آدم کہاں سے آیا تھا، اس زمین پہ آدم بھی تو آیا تھا نا، اسی مالک نے خلق کیا، اس نے دوسری دفعہ کر دیا، اس کو وہ محتاج ہے اس چیز کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو حضرت مریم علیہ السلام کی پہ بات کرنا، وہ مسلمانوں کے لیے بھی اتنا ہی غیرت کا مسئلہ ہے جتنا کسی کرسچن کے لیے۔ تو اس میٹر میں تو میری گزارش تمام دنیا میں جہاں بھی سن رہے ہیں، مسلم جو سن رہے ہیں، کہ آپ پہ شرعی طور پہ اتنی ہی جو آپ کے جذبات ابھرنے چاہیے، آپ کے جذبات میں بھونچال آنا چاہیے، آپ کے جذبات میں جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کو اپنا مسئلہ سمجھنا چاہیے۔ یہ کرسچنز کی اس نے مطلب نہ ہندو کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ مسلمز کو چھیڑ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں، اس کے ذہن میں یہ بھی نہیں تھا، اور نہ جو مسلم ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے، جبکہ پادری آپ کا مسئلہ بے شک نہیں ہے ان ٹرمز آف دس، لیکن جب وہ حضرت عیسیٰ کا نام لیتا ہے، بی بی مریم علیہ السلام کا نام لیتا ہے، وہ جب بائبل کو کچھ کہتا ہے تو مسلمانوں کا برابر مسئلہ بن جاتا ہے، یہ مسلمانوں کے لیے اتنا ہی اس پہ ریئیکٹ کرنا ہے۔ اچھا اب آ جائیں کہ جو ہندو یہ کر رہا ہے وہ جاہل ہے، اس کو نہیں پتا، ہندوازم بھی کوئی ہنسا کو یا اس سب کو نہیں پرموٹ کرتا، ہندوازم تو خود کہتا ہے کہ جانور کو بھی نہ مارو، گوشت بھی نہ کھاؤ، اس کو ایذا دیتے ہو، اتنا۔ یہ ایک طبقہ ویسا ہی طبقہ ہے جیسے مسلمانوں میں پیدا کیے ہوئے دہشت گرد اور ایک جہادی گروپس مائنڈ سیٹ کریٹ کر دیے۔ اسی طرح کرسچنز میں نہیں ہوا، یہ جو کرسچن ہی تھا جس نے مسلمانوں کی مسجد پہ نیوزی لینڈ میں فائرنگ کی تھی، یہ نیتن یاہو یہودی ہو کے 1.5 لاکھ بندہ 2.5 لاکھ مار گیا۔ بتاؤ کون سا مذہب؟ ہر مذہب میں ہی اس طرح کے وہ جیسے کہتے پاگل ہیں، اور لیکن اس قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے جس نے ایک انسان کا قتل کیا
उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया, यानी कि इंसान एक का कत्ल किया है ना, अब सारी इंसानियत मिलके उसको काउंटर करे, जी सर। समझ आई। और जिसने एक को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया, यानी कि पूरी इंसानियत को उसने सेफ्टी और अमन जो दिया है वो एक को नहीं दिया, अब सारे उसको अपना वेलकम करें, पूरी इंसानियत उसको अपना समझे। तो ये फार्मूला है, ये नहीं है कि जिसने एक इंसान का कत्ल किया बस सारी इंसानियत उसी दिन लटक जाएगी, मर जाएगी, कत्ल हो जाएगी। सेंसेस है कुरान की, उसको समझना चाहिए। तो ये तरगीब है। अब इस रूह से जिसने एक मुसलमान नहीं कहा गया, इसमें ये नहीं कहा गया कि मोमिन, इसमें कहा गया जिसने एक इंसान का कत्ल किया, उसने इंसानियत के साथ जंग कर दी। इसी तरीके से जो पूरी की पूरी आगे इंडिया में जो ये फिजा फैलेगी बहुत खतरनाक है, कई मासूम लोग जाएंगे इस जहालत की भेंट में। उसके लिए जो हमारे इधर इंडियन फेलोज हैं जो देख रहे हैं वो क्वेश्चंस करें, रिलीजियस हार्मनी की मिसअंडरस्टैंडिंग्स को खत्म करने के मुझसे पूछ लें। जैसे अब मैंने वली का तर्जुमा आपको बताया, अब इसको कोई चैलेंज कर ले फिर हम तो फिर वो, अब कोई ये नहीं कह सकेगा कि तमाम मुसलमान यहूद और नसारा को अपना दुश्मन समझते हैं, समझ रहे हो? ऐसा नहीं होगा। इसी तरीके से हिंदुओं के जो अकायद हैं या हिंदुओं की जो आपस की मुसलमानों से जो कन्फ्लिक्टिंग इश्यूज जिसको बना दिया गया उनको खत्म कर दें। आपके शिया सुन्नी कितना बड़ा कन्फ्लिक्ट है, एक ही अल्लाह, एक ही रसूल, एक ही जन्नत, एक ही दोजख, एक ही जिब्राइल, एक ही किताब, एक ही एवरीथिंग। तो ये तो शैतान के रूप है, फितने हैं। आप एक मजहब में होते हुए भी आपस में दो हो सकते हैं। तो एक तो ये होगी। दूसरा अब आप वो अथीस्ट वाला कर लें, उससे पहले मैं ये कंप्लीट कर दूं कि जी जी। यूके, यूरोप, नाटो, ये जो न्यूक्लियर बॉम्बर्स, ब्यूटन काफी ज्यादा जैसे कहते हैं कि क्लियर हो चुका है इस मामले को लेके। और अभी आपको पता है आग लगने की इवेंट्स बहुत ज्यादा होने हैं, जहाज भी उड़ रहे हैं, चीजें होनी है। तो इसमें काफी ज्यादा कोई धमाके, क्योंकि फायर साइन में मार्स है ना, तो काफी ज्यादा ट्रबल है। खुसूसन आपका ये साउथ एशिया जो है वो भी अफेक्टिव हो सकता है। सर प्लेनेट की ट्रांजिशन कब तक होगी? कोई पॉइंट आ रहा है जब आप बताते होते हैं कि ये ट्रांजिट हो रहा है? अभी तो मरकरी देखें ट्रांजिट हो ये रहा है। अभी जो चल रहा है ये 15 फरवरी तक है। 15 फरवरी तक आग के इवेंट होते रहेंगे, आग, धमाके, जहाज उड़ने, ये सब। 15 फरवरी के बाद फौजें कब्जा करना शुरू कर देंगी। अच्छा, यानी कि ये जो ईरान वाला मामला है ये भी आपको नजर आता है हॉट? दिसंबर ये में बड़ी बातें साल, अगला उनके। साल फलक 2026, बस जिसमें कसर रह गई थी वो कसर पूरी करेगा। 2026 ठीक हो गया। बाकी सर मेरा ये सवाल था, आप कह रहे हैं मैं इनको जवाब ही नहीं देना चाहता एथिस्ट को, तो ये कैसे इनको जवाब मिलेगा फिर? इनको कौन नहीं, जवाब देगा जवाब फिर? सवाल आप करें, मैं मुंह नहीं लगाना चाहता, मैं ये कह रहा हूँ सवालों में कोई अच्छा, मसला नहीं, सवाल आप पूछें। उनका उनके सवाल ही ऐसे हैं कि वो नाउजुबिल्लाह बड़े अजीबो गरीब है, सुन के ही दिमाग खराब हो जाता है। वो कहते हैं जी कि बच्चे जो दुनिया में आए हैं उनके दिल में सुराख होता है। एक बच्चा उनके सामने सही तरह से पल फल रहा है, खा पी रहा है, घूम फिर रहा है, और एक बच्चा इसके दिल में सुराख है, तो अल्लाह ताला रहमत के हाथ बढ़ाकर उसको सही क्यों नहीं कर देता? ये इस तरह की ये क्वेश्चंस करते हैं, इनको क्या जवाब आप देंगे? ये मैंने सवाल सुना था एक एथिस्ट का, मैं प्रोग्राम देख रहा था, मैं हैरान था उसमें, और डॉक्टर पढ़ा लिखा बंदा है। देखिए ये कम इल्मी है ना, क्योंकि सिस्टम को नहीं समझते। सिस्टम, अल्लाह ताला की जो जात है वो किसी के साथ जरा रत्ती बराबर भी ऊंच नीच नहीं करती, लेकिन उस जात मुबारक का इल्म इतना अहाता किए हुए, आपसे पहले और आपके बाद तमाम का अहाता किए हुए, वो लामुतनाही नॉलेज जो लोहे महफूज पे महफूज है, उसके तहत अल्लाह ताला ये जानते हैं, उसका ये इल्म अहाता रखता है कि कौन सा जिस्म जो है उसमें कौन सी रूह को दाखिल करना है। अब वो रूह उसमें दाखिल की जाती है जिसकी मंजिल जहन्नम है, अच्छा। जिसकी मंजिल जहन्नम है, जिसकी मंजिल जन्नत है। वो जिंदगियों के अंदर, उन स्टोरीज के अंदर उन्हीं को उतारा जाता है। अब वो कहते हैं कि भाई ये जहन्नम दोज़ख पहले कैसे हुई? तो अल्लाह ताला ने इन सारी रूहों को जब खल्क किया तो इनसे पूछा अलस्तु बिरब्बिकुम, तो इनमें से कुछ ने कालू बला कहा, कुछ खामोश हो गई। जिन्होंने इकरार कर लिया
ان کو اب اس جسم میں داخل، اس زندگی کے ٹریک میں داخل کیا جاتا ہے جو جنت کا ہے. اور جو چپ رہی، جنہوں نے اللہ کے سامنے ہو کے بھی، خلق ہو کے بھی اقرار نہیں کیا، آنکھ، وہ تو لمحے وہ تھے کہ ابھی تو، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ابھی تو لمحے تھے سامنے کے، ابھی تو میڈ ہوئی تھی، یہ بھی تو کہہ ہی رہی تھی نا کالو بلا، یہ بھی تو پہچان ہی رہی تھی، انہوں نے نہیں پہچانا. ان کی منزل جہنم ٹھہری. اب یہ دو لیول، جیسے مرغی کا ایک انڈا اچھا ایک خراب آ جاتا ہے آپ کے، جو مرغی کا انڈا جو ہے جیسے، اور یہ قدرت کا ایک نیم ہے، ایک سسٹم ہے. اس کے بعد یہ جو دل میں سوراخ والا بچہ ہے یا یہ سارا ہے، یہ بچہ کوئی اکیلا تھوڑی پیدا ہو گیا ہے. یہ بچہ کسی کا 5واں گھر ہے. اس 5ویں گھر میں 5th ہاؤس، میرے سے چلو اب ایسٹرولوجی سے بھی میں کھول سکتا ہوں، شکر ہے اس کو، کہ 5th ہاؤس آپ کا سیکس کا گھر ہے، 5th ہاؤس آپ کی انٹیلیجنس کا گھر ہے، 5th ہاؤس آپ کی بیسک ایجوکیشن کا گھر ہے، 5th ہاؤس آپ کے مستقبل کا گھر ہے، اور 5th ہاؤس آپ کے بچوں کا گھر ہے. بنیادی ایجوکیشن، رومانس، انٹیلیجنس، دماغ، بچے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بے وقوفوں کے بچے بھی کوجے ہوتے ہیں، کیونکہ دماغ خراب ہوتا ہے نا، 5واں گھر خراب ہوتا ہے. سمجھ لیں. اسی طریقے سے یہ جس کے دل میں سراغ ہے، یا بچے جو بالکل ڈیمیج، ان کا 5واں گھر ہی خراب، مستقبل کا گھر تھا ان کے. اور انہوں نے کچھ نہ کچھ اپنی غلطیاں تو نظر نہیں آ رہی. اب میں چلو ایک اور طریقے سے بتاتا ہوں. کچھ لوگوں کے بچے پیدائشی طور پہ گونگے بہرے یا کچھ اس طرح کے پیدا ہوتے ہیں، یا اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے. آپ کو پتہ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیوں سر؟ جب یہ اپنی بیگم اور یہ دونوں مل رہے تھے آپس میں، تو دونوں کے دماغ میں کسی اور کا خیال تھا. اچھا. آج میرے سے پھر سن لو نا ان کو، پھر میں دھو دوں، پھر اب مائنڈ نہ کرنا مجھے، جو بھی لینگویج آ رہی ہے میرے، پھر جذبات جو ہے نا تھوڑے سے وہ ہو جاتے ہیں کہ میرے منہ سے سنتے. نالج کی ٹکے کی بھی وہ نہیں ہے، کسی در کا ہی نہیں پتا کہ کہاں سے نالج لینی ہے. مولا علی کے دروازے کے علاوہ کہیں کچھ نہیں پڑا. نو وے. دھکے ہیں، ذلت ہے، ضلالت ہے، سمپل. جب ایسے بچے اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ وہ میاں بیوی جب آپس میں ملتے ہیں تو پرانے عاشق کا خیال، پرانے اس کا خیال، اس طرح کا میٹر ہوتا ہے. اور یہ بتایا گیا روایات میں، یہ بتایا گیا، یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا کہ مجھے کوئی الہام ہو گیا، نعوذ باللہ. یہ اہل بیت کا کرم ہے کہ وہ نالج کے وہ موتی پروتے ہیں زندگیوں میں. آپ لوگوں کا جو سوال ہو وہ ہاں جواب نہیں ہوتا کہ ہمیں نہیں پتا. وہ اللہ کی ڈیوائن سارے علوم کے مالک ہیں، سر وہاں یہاں یہ پر جواب جی موجود پڑا ہے. اب آپ بتاؤ کہ ایمانداری کا کیا تقاضا تھا؟ ذہن میں کوئی، جسم پہ کوئی، آپس میں کسی سے مل رہے ہیں، تو اب اللہ ادھر، میرے منہ سے سنتے ادھر اللہ کا کیا جی؟ بتاؤ. ان کی جہالتیں ہیں نا، جہاں تک آنکھ دیکھتی نہیں، آپ دل میں سوراخ ہو گیا، منہ ٹیڑھا ہو گیا، فلانے کا ٹھیک ہے. یہ دونوں جب مل رہے تھے اس وقت کی بات ہے بھائی. جیسے وہ چلو کہتے ہیں ایک کہ اس پودا بچے کا لگاؤ، ظلم اور کیوں ہو بھائی رہا ہے، یہ پودا بھی اس نے. لگاؤ، جی پودا لگاؤ. پودے کی بنیادی جو ٹائم ہوگا، جو اس پہ قلم کاری کا یا کوئی بھی، وہاں جو ٹیڑھ آ گئی بس آ گئی. بالکل ساتھ ایسے والا پودا بھی تو ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کوئی قوت نہیں ہے مگر میرے اللہ کی نیکی کی بھی. یہ بھی قوت پروردگار ہے. اسی طریقے سے جو شر خلق اس نے کیا، لیکن کماتے ہم خود ہیں. اچھا چلو بالکل. یہ تو میں تمہیں بتا دیا کہ دونوں کے ذہن میں کچھ ہوتا ہے تو اس طرح کا میٹر ہوتا ہے. اب مرد کی ہے، بیوی کی ہے، اللہ بہتر جانے. اب اس میں بتایا یہ ایتھیسٹ، مجھے، میں نے تو اس کو ریزن بتا دی کہ میڈ کے وقت میں اس لیے ایرر آیا کہ وہ جب، چلو یہ اور زیادہ ان کا پیو لگتی ہے نا یہ سائنس جو ہے، ان کی سائنس ان کی پیو ہے. سائنس سے جواب دے کہ بھائی یہ پورا کیمیکل باڈی کا، میرے ہر جگہ سے کچھ نہ کچھ کیمیکل کلیکشن ہوئی. میری جو ریڑھ کی ہڈی کا گودا ہے اس سے پورا اعصابی نظام کنیکٹڈ ہوا، گودا بنا، گودے کے سگنل پورے ہوئے، سیمن میں کنورٹ ہوئے، ٹیسٹیز میں گئے، وہاں سے بنے، یا اووری میں آلریڈی دونوں قسم کے وہ پڑے تھے، ادھر سے جا رہے تھے. اب بتاؤ کہ جو جس مائنڈ سیٹ کنڈیشن میں اس وقت اس کے ایموشنز تھے،
जो दिमाग में पिक्चर थी, जैसे सांप की आंख में फोटो रह जाती है, सुना होगा, हाथ से रह जाता है, सपनी मार दी तो दूसरा उसके आंख में जी तस्वीर रहेगी। आप लोगों के पास भी तो तस्वीरें होती हैं, जब ख्वाब देखते हैं तो कभी अपने देखे हुए चेहरे नहीं देखे आपने ख्वाब में? आते हैं। किस आंख से देखे थे वो? इसी आंख से देखे थे, लेकिन ख्वाब में भी देखे, उस वक्त तो आंखें बंद थी, फिर कैसे देखा? कैसे देखा? इसका मतलब है कि ये कोई लाशूर कॉन्शियस और सब कॉन्शियस के अंदर कोई मेमोरी है, ये मेमोरी उस वक्त जिस तरह ट्रिगर हो रही थी वही सब खल्क हो रहा। ये फोटो क्यों लगाते होते हैं आप लोग बच्चे की? अच्छे जी अच्छे, जिसको देखेगा वैसे बच्चे पैदा होंगे। पुराने हमारे भी है, पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है। एनर्जी लेने के लिए एनर्जी आएगी ना वर्ड। तो फिर किसी नामुराद के दिमाग में पिछली चल रही है या पिछला चल रहा है, तो बच्चे ने टेढ़ा ही होना था ना। और वो पीछे जिन ही मिले थे। मैं तो पहले ही कहता हूँ कि ये आपस में शैतानों का मिलाप होता है, बंदा कहाँ मिलता है। ओके, ये बड़ी वैलिड आप आज बताओ। आपने बड़ी अच्छा, अच्छी ये बात तो कही। सिर्फ उसका एक जवाब है ना, बच्चे का एरर है। इससे कोई ये और एरर निकाल के लाए जहां तक इसकी अकल नहीं जाती। और अच्छा सर, इन्होंने ये ये सवाल समझ उसने ये भी लिया किया था। इन्होंने ये जी जी समझा हुआ है कि बस उतना की इस्लाम है जो इन्होंने इन मौलवियों की और इस टाइम के उसमें देख लिया बस। सर, उसमें उनका जवाब पता क्या था? जो बंदा जो था वो अजीबोगरीब सवाल का जवाब सवाल कर रहा था। कहता कि ये बच्चा, उसकी क्या गलती है कि उसके दिल में सुराख है, वो नॉर्मल पैदा क्यों नहीं हुआ, और वो क्यों इतना कष्ट उठाएगा माँ बाप के गुनाह का। ये भी उसने इसका जवाब मतलब सवाल आगे से किया था। इसका जवाब यही है कि भाई ये जब सारी दुनिया खल्क हो रही थी, रूहों की तमीज तो हमने पहले ही बता दी। अब इस रूह ने जाना ही अपने नसीब के रास्तों पे, और अल्लाह ताला का इल्म उसका अहाता किए हुए। हुक्मन नहीं, हुक्मन नहीं। कालू बला पूछा था, कालू बला पूछा था, जवाब इन्होंने नहीं दिया। भुगतेंगे ये अब, और जी सर। जिस्म उसमें जाएंगे जिस जिस्म के काबिल थे। तो फिर ये तो ये इनके अपने छोटे दिमागों की बात है, क्योंकि ये खुद उस अल्लाह की सिफात को जो उसने इंसानों में दी है उसको प्रैक्टिस नहीं करते, इसलिए ये दिमाग छोटे ब्रेन्स इसी लेवल पे चले जाते हैं। बल्कि सर, जी जी बिल्कुल, बल्कि टाइम भी हमने देखना है, क्योंकि अब वाकई आपका बहुत शुक्रिया, आज बड़ी डिटेल में आपने गुफ्तगू की और समझाया भी। मैं चाहता हूं कि नीचे कमेंट्स करें जो एथिस्ट वाले लोग हैं, जो अपना सवाल रखना चाहते हैं। आपका अगर वैलिड सवाल है उसामा साहब से आप करें, हम आपको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसका जवाब भी देंगे। कोशिश ही करेंगे कि उसामा साहब से मैं पूछूं और सवाल का एस्ट्रोलॉजी जवाब से दूं। भी जवाब दे दूंगा, मेड से भी जवाब दे दूंगा, डोंट जी वरी। सर। हिंदू भी कर सकते लेकिन हैं। लेकिन सर, बट मैं सच्ची बताऊं, मैं शॉक्ड हूं कि आपने जो मजहबी फसादात की प्रिडिक्शन दी थी, मैंने वो उसके बाद वो लोगों ने भी देखी, सबने देखी, पूरी हुई। और सबसे बड़ी प्रिडिक्शन जो आपकी थी, पहले तो ये बहुत बड़ी, मैं कहता हूं कि ये क्रिसमस गुजरा, इस पर भी कभी वाकयात ऐसे नहीं हुए। इस बार हमने देखे, पहले नहीं होते थे, इस बार हमने ज्यादा देखे। तो बहरहाल आगे नाज़रीन, कल फिर मुलाकात होगी। और टॉरस वाला जो ज़ोडिक साइन है उसके ऊपर लोग कमेंट्स कर रहे थे मुझे, वो भी इंशाल्लाह तैयार है, उस पर भी काम हम करेंगे। लेकिन ये प्रोग्राम करना बहुत जरूरी है, और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी सामा साहब से हम मजीद बातें, मजीद चीजें क्लैरिटी के साथ जानेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।